وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے کہ کوئی بھی لفظ جب بالکل تنے تنہا سنگل استعمال ہو رہا ہو تو اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ اگر وہ اسم کسی اور اسم کے ساتھ شامل ہو جائے، دو اسم اکٹھے ہو جائیں تو دو اسموں کے اس گروپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب۔ کل ہم نے پڑھا کہ مرکب کی ایک قسم مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ اور جو اسم کسی کی اچھائی، کسی کی خوبی یا برائی بیان کر رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ مرکب توصیفی کا فارمولہ کیا ہے؟ تو مرکب توصیفی میں مطابقت ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے مساوات اور برابری ہوتی ہے۔ جس طرح کا موصوف اسی طرح کی صفت۔ دیکھیے، الکتاب الجدید، نئی کتاب۔ الکتاب کی خوبی بیان کی جا رہی ہے اور الجدید کا لفظ خوبی بیان کر رہا ہے کہ اس کتاب کو دیمک نہیں لگی ہوئی، بالکل نئی کتاب ہے، اس کا ایک لفظ پڑھا جا سکتا ہے۔ الکتاب الجدید، الکتاب کو کہیں گے موصوف اور الجدید کیا ہے؟ صفت۔ مطابقت ہے دونوں میں، برابری ہے دونوں میں۔ کیسے؟ الکتاب بھی مذکر ہے، الجدید بھی مذکر ہے۔ الکتاب بھی معرفہ ہے، الجدید بھی معرفہ ہے۔ الکتاب بھی واحد ہے، الجدید بھی واحد ہے۔ الکتاب بھی حالت رفع میں ہے اور الجدید بھی حالت رفع میں ہے۔ الکتاب الجدید موصوف اور صفت میں، یا کہہ لیجیے مرکب توصیفی میں، یا دونوں اسم معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے معرفہ جمع معرفہ کی، اور کتاب جدید یہ مثال ہے نکرہ جمع نکرہ کی۔ کتاب بھی نکرہ ہے، جدید بھی نکرہ ہے۔ اس کا معنی کریں گے ایک یا کوئی نئی کتاب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے دو اجزاء، دو حصے ہم نے کہا کون کون سے؟ نمبر ایک موصوف اور نمبر دو کیا کہلاتا ہے؟ صفت۔ اگلا سبق تو ہم پڑھتے ہیں بعد میں۔ ہاں، قاعدہ کیا ہے کہ جس طرح کا موصوف اسی طرح کی ہوتی ہے صفت۔ اب ہم پڑھتے ہیں استثناء۔ استثناء مینز ایکسیپشن۔ ہوتا کیا ہے؟ بعض اوقات کوئی قاعدہ بنایا جاتا ہے اور کچھ لفظوں کو یا کہہ لیجیے کچھ الفاظ اس قاعدے کلیے سے باہر رہ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم پڑھ چکے۔ قاعدہ کیا ہے کہ جس لفظ کے، جس اسم کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث، اور جس کے آخر میں گول تا نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ مذکر۔ یہ قاعدہ ہے۔ اس کا استثناء ہم نے پڑھا۔ دارن یہ مؤنث ہے حالانکہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ہم نے ایسے بھی پڑھے ہیں کہ جن کے آخر میں گولتا نہیں پھر بھی وہ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ مؤنث۔ بتائیے اس طرح کی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سمائی۔ وہاں ہم نے کہا تھا ایکسیپشنل فیمینن، ایکسیپشن ہے، قاعدے کلیے سے ہٹ کر وہ الفاظ مؤنث سے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ آخر میں گولتا ہوگی تو اسے مؤنث ہوگا، ورنہ مؤنث نہیں ہوگا۔ استثناء کیا ہے کہ دار مؤنث ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔
یہاں بھی قاعدہ کیا ہے کہ جس طرح کا موصوف اسی طرح کی ہوگی صفت. استثناء کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مخلوقات 3 طرح کی ہیں. نمبر ایک مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے عقل یعنی خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت سے تو نوازا ہے، لیکن اس مخلوق کو اپنی معصیت، اپنی نافرمانی یا کہہ لیجئے گناہ کرنے کی طاقت نہیں دی. وہ مخلوق ہے فرشتوں کی. خیر اور شر کے درمیان فرق تو کر سکتے ہیں، ورنہ وہ کیسے لکھتے کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے، منکر نکیر، یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے؟ کیسے لکھتے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے. اتنا تو فرق کر سکتے ہیں، لیکن خود گناہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت ہی نہیں دی، ان کے اندر یہ صفت و صلاحیت ہی نہیں ہے. دوسری مخلوق اللہ رب العزت نے جس کو گناہ کرنے کی یا کہہ لیجیے کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کو کاٹ کھانے کی طاقت تو دی ہے، لیکن اس کو عقل یعنی خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا نہیں کی. وہ مخلوق ہے حیوانات کی، جانوروں کی. اگر وہ کسی کو کاٹتا ہے تو ظاہر ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا درست ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے. اس کو تو صرف غرض ہوتی ہے اپنی مادی خواہش کو پورا کرنے سے. وہ آتا ہے، کسی کا دودھ پڑا ہوا ہوتا ہے، پی کے چلا جاتا ہے. اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کسی نے بڑی محنت سے کما کے اپنے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے، اسے تو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو یہ مخلوق کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت تو دے رکھی ہے، گناہ کرنے کی کہہ لیجئے، لیکن عقل کی صلاحیت سے محروم کیا ہوا ہے. تیسری مخلوق کون سی ہے؟ حضرت انسان کی. اللہ رب العزت نے اس کو عقل یعنی خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، اور اس کو گناہ کرنے کی، اپنی معصیت اور نافرمانی کرنے کی طاقت بھی عطا کر رکھی ہے. اب اگر وہ اپنی عقل کو یعنی خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کو غالب کر لیتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل اور بالا و برتر. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اگر گناہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے ان کا. اور اگر وہ اپنی عقل کو خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کو مغلوب کر لیتا ہے اور اپنے گناہ کرنے کے مادے کو، نافرمانی کرنے کی قوت و طاقت کو غالب کر لیتا ہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو کمال بھی کس کا ہے؟ قدرت انسان کا. اور قصور بھی کس کا ہے؟ انسان کا. یہی وجہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، اسی قرآن میں اسی انسان کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جو اپنے مادہ شہوت کو، گناہ کرنے کی قوت و طاقت کو غالب کر لیتے ہیں، خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پہ، یہ لوگ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو بہرحال عاقل اور غیر عاقل یہ 2 اصطلاحات ہیں. اب آپ کو یہ 2 اصطلاحات سمجھ آ گئی ہوں گی. عاقل وہ مخلوق جس کے پاس خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صفت و صلاحیت موجود ہے، اور غیر عاقل وہ مخلوق جس کے پاس خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی صفت، صلاحیت اور طاقت موجود نہیں ہے. اب بتائیے، اولاد اور بناتن، اولاد لڑکے، ولادن کی جمع، اس لفظ کا تعلق عاقل مخلوق سے ہے یا غیر عاقل مخلوق سے؟ عاقل مخلوق سے، بلکہ آج کل کے دور میں تو سب سے زیادہ عاقل اپنے آپ کو یہی تصور کرتے ہیں. اسی طرح بناتن لڑکیاں، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ عاقل مخلوق سے. لیکن کتابن کی جمع کتابیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیر عاقل سے. غیر عاقل مخلوق میں حیوانات اور سب بے جان اشیاء، جتنی بے جان چیزیں ہیں سب کس میں آ جاتی ہیں؟ غیر عاقل میں.
اور عاقل میں انسان، فرشتے، جن. حمرن حمارن کی جمع ہے گدے. اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ غیر عاقل مخلوق سے. اب یہ اصطلاح آپ کو سمجھ آ جائے گی غیر عاقل. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی اسم جمع مکسر ہوتا ہے اور جمع مکسر ہوتی ہے وہ غیر عاقل کی. جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس جمع کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو، جیسے مسلمون، مؤمنون، اس کے آخر میں تو نون زبر نہ ہے، یہ جمع مکسر نہیں ہے. اور نہ ہی اس کے آخر میں الف لمبی تا ہو، جیسے مسلمات، مؤمنات، یہ بھی جمع مکسر نہیں ہے. جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو اور نہ ہی الف اور لمبی تا ہو. نہ ہی اس کے آخر میں نون زبر نہ ہو، نہ ہی اس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر. اب بتائیے اولاد جمع مکسر ہے یا جمع سالم؟ مکسر. کتب جمع مکسر، حمر جمع مکسر، جس کا جمع مکسر ہے. لیکن جتنے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں بورڈ پہ، ان میں سے دو الفاظ ایسے ہیں جن کا تعلق جمع مکسر غیر عاقل سے ہے. وہ جمع بھی ہیں اور جمع مکسر اور ہیں بھی غیر عاقل. وہ کون کون سے ہیں؟ کتب اور حمر. دونوں جمع بھی ہیں، مکسر بھی ہیں، غیر عاقل بھی. بس یہاں آ کے قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے لفظ میں پھر استثناء، ایکسیپشن کا رول استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ قاعدہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ جس طرح کا موصوف اسی طرح کی صفت. لیکن استثناء کیا ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کو عربی گرامر والوں نے گرامر کی حد تک کس کے برابر قرار دیا ہے؟ واحد مؤنث کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ جمع بننے کو تو بن جائے لیکن ہو بھی وہ ٹوٹی ہوئی جمع اور ہو بھی بے سمجھ غیر عاقل، تو اس کو ہم نے واحد مؤنث کے برابر ہی قرار دینا ہے. اس کو برابر قرار دیا انہوں نے واحد مؤنث کے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ صرف گرامر کی حد تک ہے، اس کو کسی اور جانب نہ لے جایا جائے. پچھلی دفعہ خواتین کی طرف سے اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے یہ بات اس انداز میں کیوں کہی ہے. اس کو ہم نے کہا معذرت کے ساتھ صرف گرامر کی حد تک ہی محدود رکھیے. پھر سنیے، وہ لفظ جو جمع بننے کو تو بن جائے لیکن ہو بھی ٹوٹا ہوا، ٹوٹے ہوئے لفظ کی جمع مکسر ہو اور ہو بھی غیر عاقل، تو اس کو وہ جمع کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو وہ کس کے برابر قرار دیتے ہیں؟ ایک کے اور ایک بھی مؤنث کے، واحد مؤنث کے، گرامر کی حد تک. اس قاعدے کا مطلب کیا ہوا؟ مثال سے بات مزید واضح ہوگی. یہ لفظ ہے کتبن. کتبن کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ آئے گی جدیدتن. اب بتائیے جدیدتن کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک مؤنث کے لیے. مثلا ایک طالبہ ہے فیمیل، اس کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ نئی ہے، نیو کمر ہے، تو کیا کہیں گے؟ طالبۃن جدیدتن، نئی طالبہ. سیارۃن جدیدتن، ساعتن جدیدتن. تو جدیدتن کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو، یہ اشکال پیدا ہو کہ کتب جدیدتن اس طرح کیوں استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں، جبکہ کتب مذکر ہے، اس کے ساتھ جو صفت آ رہی ہے وہ مؤنث ہے، تو برابری تو ختم. کتب جمع ہے، اس کے ساتھ جو صفت آ رہی ہے وہ واحد ہے، مساوات اور برابری ختم. ایسا کیوں ہے؟ یہ استثناء کیوں ہے؟ یہ ایکسیپشن کیوں ہے؟
تو جہاں آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو وہیں اس کا جواب بھی موجود ہونا چاہیے، اور وہ جواب کیا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کتب جمع ہے، مکسر ہے، غیر عاقل ہے، اور جمع مکسر غیر عاقل کو عربی گرامر میں برابر قرار دیا گیا ہے کس کے؟ واحد مؤنث۔ یہ ہے اس قاعدے کی وضاحت۔ اب نکالیے کتاب۔ صفحہ نمبر 11، دو الفاظ رہ گئے تھے، صحف مکرمۃ اور کتب قیمۃ۔ قرآن پاک کے الفاظ، صحف جمع ہے صحیفۃ کی، جمع ہے، اور مکرمۃ کا لفظ واحد ہے، اس کا معنی ہے عزت والے، معزز صحیفے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو صحیفے نازل کیے جن میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے رہنمائی کے اصول اور ضابطے موجود تھے، ان کو کیا کہا؟ صحف مکرمۃ، معزز صحیفے۔ صحف کیونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث۔ کتب قیمۃ، قیمۃ مضبوط، ٹھوس دلائل پر مبنی۔ کتب قیمۃ مضبوط یعنی ٹھوس دلیلوں پر مبنی کتابیں۔ کتب قیمۃ یہ بھی آسمان سے نازل کی جانے والی کتابوں کے لیے استعمال ہوا۔ کتب قیمۃ، کتب چونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو اس کی صفت استعمال ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ واحد مؤنث۔ تصحیح کریں، کریکشن بتائیے، الولد الصالحۃ کی بجائے کیا کہیں گے؟ الولد الصالح، گولتا کے بغیر۔ البنت الصالح کی بجائے کیا کہیں گے؟ البنت الصالحۃ، آخر میں گولتا آ جائے گی، ایک لڑکی۔ البابان الکریمین کی بجائے کیا کہیں گے؟ البابان الکریمان۔ اگر موصوف میں نون زیر نی سے پہلے الف ہے تو صفت میں بھی نون زیر نی سے پہلے کیا آئے گا؟ الف، برابری۔ دو پرانے دروازے، قرآن المجید یا کہیے قرآن مجید، دونوں کو نکرہ رکھیے یا دونوں کو معرفہ بنائیے، القرآن المجید۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کے شروع میں الف لام آ جائے اور دوسرے کے شروع میں الف لام نہ آئے۔ کیا کہیں گے؟ القرآن المجید یا قرآن المجید۔ قرآن کا لفظی معنی ہے پڑھنا، یعنی یہ کتاب اتنی پڑھی جائے گی کہ گویا کہ پڑھنا نام ہی اس کا ہو جائے گا۔ کہیں لکھا ہوا ہو محفل قراءت، پڑھنے کی محفل، تو قراءت کا معنی بھی پڑھنا۔ کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اس پڑھنا سے مراد کیا لیتے ہیں؟ قرآن پڑھنا۔ تو قرآن کا نام ہی معجزہ ہے۔ اس وقت کہا گیا اللہ کی کتاب کو قرآن جبکہ حالات انتہائی نامساعد تھے، تمام ادیان باطلہ اس کے خلاف متحد ہو چکے تھے، تمام بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں اس کو مٹانے پہ تلی ہوئی تھی۔ اللہ نے کیا اشارہ دیا ان کو؟ اس کا نام قرآن رکھ کے تم جس بھول میں ہو، تم جس مغالطے میں ہو، اس بھول کو، اس مغالطے کو ذہنوں سے نکال دو، اس کتاب کو ختم کرنے کے درپے ہو۔ تم کیا آس لگائے بیٹھے ہو کہ ہم اس کتاب کو ختم کر دیں گے، یہ کتاب تو قیامت تک رہے گی اور اس قدر پڑھی جائے گی کہ پڑھنا نام ہی اس کا ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید۔ ہم نے کہا اس وقت دعویٰ کیا قرآن نے یہ کہ جب حالات انتہائی نامساعد تھے، اس کا نام ہی معجزہ ہے، تو اس کو ختم کرنے والوں سن لو، یہ کتاب ختم کرنا چاہتے ہو، یہ کتاب تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہوگی اور سب سے زیادہ عزت و تکریم کی جانے والی ہوگی، اس لیے کہا قرآن مجید، اس کو سب سے زیادہ پڑھا بھی جائے گا اور اس کی سب سے زیادہ عزت بھی کی جائے گی۔ یہ معنی ہے قرآن مجید کا۔ تو یا کہیے قرآن مجید یا کہیے القرآن المجید۔ مدرسۃ الکبیرۃ، بڑا سکول، یا کہیے مدرسۃ کبیرۃ یا المدرسۃ الکبیرۃ۔ امت المسلمۃ،
یا ہوگا امتن مسلمتن یا الامت المسلمۃ. الاولاد الصالحین کی بجائے الاولاد الصالحون. الاولاد بھی حالت رفع میں اور اگلا اسم بھی آئے گا حالت رفع میں. اور الصالحین کی حالت رفع کیا ہے؟ الصالحون واو کے ساتھ. یہاں حرف تبدیل ہوتا ہے، حرکت نہیں. النساء المؤمنتان کی بجائے النساء المؤمنات. الف اور لمبی تا کے ساتھ مومنہ عورتیں. الرجال المؤمنان کی بجائے الرجال المؤمنون. المؤمنان تو تسمیہ کے لیے ہے، جبکہ الرجال کیا ہے؟ جمع. تو جمع کے ساتھ صفت بھی کیا آئے گی؟ جمع. آگے الاقلام الجدیدون کی بجائے کیا آئے گا؟ الاقلام الجدیدۃ. کیوں؟ الاقلام جمع ہے، مکسر ہے، غیر عاقل ہے. اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث گولتا کے ساتھ. نئے قلم. الاولاد جمع مکسر تو ہے لیکن غیر عاقل نہیں بلکہ عاقل ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ قاعدے کے مطابق ہوگی. چنانچہ الاولاد الصالحۃ کی بجائے کیا کہیں گے؟ الاولاد الصالحون. الاولاد الولد کی جمع اور الصالحون الصالح کی جمع. ایک اسم اس میں ذات ہے، دوسرا اسم اس میں صفت ہے. الاولاد الصالحون نیک لڑکے. اگلا سبق ہم پہلے زبانی سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کتاب میں سے. وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے. مرکب توصیفی میں پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ ایک ایک مثال کو ہم لیں گے باری باری. الولد الصالح، اس مثال کو ہم پڑھ چکے. بتائیے کل ہم نے بورڈ پہ جو 8 مثالیں لکھی تھی ان میں سے 4 دائیں جانب تھی اور 4 بائیں جانب. اگلا سبق ہم پہلے زبانی سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کتاب میں سے. وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے. مرکب توصیفی میں پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ ایک ایک مثال کو ہم لیں گے باری باری. الولد الصالح، اس مثال کو ہم پڑھ چکے. بتائیے کل ہم نے بورڈ پہ جو 8 مثالیں لکھی تھی ان میں سے 4 دائیں جانب تھی اور 4 بائیں جانب. دائیں طرف والی 4 مثالوں میں سے دوسری مثال کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ کتاب الولد. ٹھیک ہے، لڑکے کی کتاب. آج ہم پڑھتے ہیں اس مثال کے بارے میں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات 2 لفظ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق موصوف اور صفت کا نہیں ہوتا کہ ایک قسم کی اچھائی بیان ہو رہی ہو اور دوسرا بیان کر رہا ہو، بلکہ آپس میں صرف ان کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ ایک اسم کو منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے دوسرے اسم کی طرف. مثال کے طور پہ یہی مثال جو ہم نے دی، کتاب الولد، لڑکے کی کتاب. اب اس میں کیا ہوا ہے؟ کتاب ایک عام اسم ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لڑکے کی لڑکی کی. لیکن جب کہہ دیا کتاب الولد تو کتاب کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ لڑکے کی طرف. کتاب الولد، لڑکے کی کتاب. اسی طرح کتاب اللہ، کتاب اللہ. اب بتائیے کتاب اللہ 2 اسم ہیں. کتاب اللہ میں کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اب یہ عام کتاب نہ رہی بلکہ کتاب اللہ ہی سے مراد کون سی کتاب ہوگی جس کی نسبت جس کی جانب کی جا رہی ہے، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، کہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہے. اس کو عام کتاب کے رتبے پہ محمول نہ کیا جائے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب ایسے 2 اسم کہ جن میں ایک اسم کو منسوب کیا جا رہا ہو اور دوسرے کی طرف کیا جا رہا ہو، ایسے اسم میں ایک اسم ہم نے کہا ایسا ہوتا ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے. جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
اور جس کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور دونوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں، اور ان دونوں کا قاعدہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم پڑھیں گے مختصراً اور کل تفصیل کے ساتھ۔ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا یا ایک اسم کو دوسرے اسم کی جانب منسوب کرنا عربی گرامر کی اصطلاح میں کہلاتا ہے اضافت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت۔ کسی کا ریلیشن قائم کرنا، کسی کا تعلق قائم کرنا، کسی کو کسی کی طرف منسوب کرنا، نسبت۔ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں کی فلاں کے ساتھ نسبت طے پا گئی ہے۔ جب کسی کو کسی کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ نسبت طے پا گئی ہے۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں اس طرح کی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت۔ جس کو منسوب کیا جائے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف منسوب کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ الیہ الی طرف ہی اس کی، ایسا اسم کہ اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ ہم نے کہا جس کو منسوب کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور جس کی طرف کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ کتاب اللہ میں جس کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف، اور جس کی طرف کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ۔ تو کتاب مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ۔ مضاف کا کیا قاعدہ ہے اور مضاف الیہ کا کیا قاعدہ ہے، اس کی طرف تو ابھی ہم آتے ہیں بعد میں۔ اتنی بات سن لیجئے کہ مضاف جمع مضاف الیہ مل کے کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی کے کون کون سے دو حصے ہیں؟ نمبر 1 مضاف اور نمبر 2 مضاف الیہ۔ مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کے شروع میں ال یا کہہ لیجیے الف لام نہیں آتا۔ مضاف کے شروع میں الف لام نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مضاف کے شروع میں الف لام آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ الکتاب اللہ، تو دونوں کیا بن جائیں گے؟ معرفہ۔ لفظ اللہ تو پہلے ہی معرفہ ہے، کتاب سے پہلے بھی ال لگا دیں گے تو پھر وہ بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ۔ تو کیا ہو جائے گا پھر؟ معرفہ جمع معرفہ، اور یہ فارمولہ تو ہے کس کا؟ مرکب توصیفی کا۔ تو مرکب اضافی میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے یعنی مضاف، اس کے شروع میں الف لام نہیں لگے گا۔ شروع میں نہ الف لام لگے گا اور نہ آخر میں تنوین آئے گی، ڈبل حرکت آئے گی۔ مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوگا۔ اور ابھی ہم پڑھ چکے کہ اگر اسم کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو تو اس کی حالت جر کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ زیر کے ساتھ۔ حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر۔ اب بتائیے کیا الکتاب اللہ کہنا صحیح ہے یا غلط؟ غلط۔ کیوں؟ یہاں الف لام ہے جو نہیں آنا چاہیے الکتاب سے پہلے۔ کیا کتاب اللہ کہنا صحیح ہے یا غلط؟ غلط۔ مضاف کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے، ڈبل حرکت نہیں، تنوین نہیں۔ کیا کتاب اللہ کہنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط۔ کیوں؟ کتاب اللہ میں لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر، یا کہہ لیجیے مضاف الیہ کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ ہمیشہ حالت جر میں۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ نہ الکتاب اللہ ہی کہنا صحیح ہے، نہ کتاب اللہ ہی کہنا صحیح ہے، نہ کتاب اللہ کہنا صحیح ہے۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ صرف اور صرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب آخری بات، محمد الرسول اللہ اور نیچے بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن لکھنے میں فرق ہے۔ لکھنے میں ان دونوں میں سے ایک جملہ درست ہے اور دوسرا غلط ہے۔ بتائیے کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے؟ کون سا درست ہے، اوپر والا یا نیچے والا؟ نیچے والا۔ وجہ،
رسول اللہ کا لفظ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، لیکن جب رسول کے لفظ کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو کیا معنی ہو جائے گا کہ وہ عام پیغام پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو پہنچانے والا ہے جو اللہ کا بذریعہ وہی اس پہ نازل ہوتا ہے. رسول اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچانے والا، وہ پیغام جو بذریعہ وہی اس پہ نازل ہوتا ہے. رسول اللہ، ان دونوں اسموں کے گروپ کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رسول کی نسبت کی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف کی جا رہی ہے. ایسے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی کا پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مضاف. مضاف کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے، چنانچہ الرسول اللہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ رسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ یوں لکھنا غلط ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں چونکہ رسولوں سے پہلے الف لام نہیں ہے یہ صحیح ہے. عام طور پہ کلمہ طیبہ لکھتے ہوئے اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے. محمد الرسول اللہ میں رسولوں سے پہلے یا کہہ لیجیے الف لام نہیں آئے گا. ہاں البتہ پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لکھنے میں البتہ غلطی ہے اور اس کی نشاندہی کر دی گئی. آخری بات، مضاف اور مضاف الیہ میں جی سوری آخری بات، مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں معنی پیدا ہو جاتا ہے کا، کے یا کی کا. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.